الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین یأتوک بکل سحار علیم فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اسے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک جو میں بیان کر رہا ہوں روایت کرتے ہیں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، بہت ہی جامع اور مختصر حدیث ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کی تشریح کی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال ہے اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کی، مثل المدہن فی حدود اللہ، اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کی مثال ایسی ہے، والواقع فیہا، اور اللہ کی حدود کو توڑتے دیکھنے والوں کی۔ ایک شخص تو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اور ایک شخص اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ اللہ کی حدود کو توڑ نہیں رہا، وہ صرف اللہ کی حدود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ والواقع فیہا، یہ مثال ہے اللہ کی حدود توڑنے والوں کی اور اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنے والوں کی۔ مثل قوم، ایک اس قوم کی مثال، ان لوگوں کی مثال، استمہ سفینہ، کہ جنہوں نے ایک کشتی کرائے پر لی ہو، فصار بعضهم فی اسفلہا، ان میں کچھ لوگ کشتی کی نیچے والی منزل پر ٹھہرے ہوں، وصار بعضهم فی اعلاہا، اور کچھ لوگ کشتی کے اوپر والی منزل پر ٹھہرے ہوں۔ جو لوگ کشتی کی اوپر والی منزل پر ٹھہرے ہوں گے ظاہر ہے وہ خوشحال لوگ ہوں گے۔ فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا تَأَذَّوْا بِهِ، تو پانی کو لینے کے لیے نیچے والی منزل کے لوگ اوپر والی منزل کے لوگوں کے درمیان سے گزر کر جاتے تھے تو انہیں تکلیف ہوتی تھی، تَأَذَّوْا بِهِ، تو انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْكُرُ فِي أَسْفَلِ السَّفِينَةِ، تو نیچے والی منزل کے ایک شخص نے کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کے جو کشتی کا نیچے والا حصہ ہے اس میں سوراخ کرنے لگا کہ پانی نیچے سے لے لوں میں، کیونکہ لوگوں کو اوپر تکلیف ہوتی ہے جب ہم پانی لینے جاتے ہیں تو اوپر والی منزل والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کے نیچے والے حصے میں سوراخ کرنے لگا، فی اسفل السفینۃ وجعل ینکر فی اسفل السفینۃ فَأَتَوْهُ وَقَالُوا مَا لَكَ، تو بھاگے بھاگے آئے اوپر والی منزل والے لوگ اور دیکھا اور پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا تَعَزَّيْتُمْ بِي وَبُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ وَلَمْ بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، کہ اگر ہم پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔
ولا بد لی من الماء، اور پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. فَإِنْ آخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ، فَإِنْ آخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ، تو اوپر والی منزل کے لوگ اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اگر اوپر والی منزل کے لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو اسے بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے. وَإِن تَرَكُوهُ، اور اگر وہ اسے ترک کر دیں گے، أَهْلَكُوهُ، اسے بھی ہلاک کر دیں گے، وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ، اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے. یہ ہے حدیث پاک، اور یہ مثال بہت خوبصورت انداز میں حضور محمد مصطفیٰ نے سمجھائی ہے ہمیں کہ اللہ کی کچھ حدود ہیں جنہیں قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے دیا تو ہوگا کیا، کہ کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے، اور اگر اوپر والے اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور پیندے میں سوراخ نہیں ہونے دیں گے تو نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے اور اوپر والوں کی بھی بچا لیں گے. یہ ہے مثال اللہ کی حدود توڑنے والوں کے بارے میں اور اسے دیکھنے والوں کے بارے میں. حضور محمد مصطفیٰ یہی فرماتے ہیں کہ آج ہمارا جو شعار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی حدود توڑتے تو نہیں، لیکن توڑنے والوں کو دیکھتے ضرور ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کیا، میں تو نیک ہوں، میں تو نیک عمل کر رہا ہوں، اگر کوئی برا کرتا ہے تو کرے. لیکن اگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اسے میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک آبادی ہے اور اس کے گرد ایک بہت بڑا دریا یا نہر بہ رہی ہے. آپ نے پہلے سیلاب کے دنوں میں اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہوگا. دریا کے اوپر ایک بند بنا ہوا ہے اور بند ٹوٹ جاتا ہے سیلاب سے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ صرف اپنا گھر بچا لیں، آپ اپنے گھر کے گرد ایک فصیل قائم کر لیتے ہیں یا خندق کھود لیتے ہیں، تو کیا آپ کا گھر بچ جائے گا؟ کیا وہ سیلاب آپ کے گھر کو چھوڑ دے گا؟ وہ سیلاب آپ کے گھر کو نہیں چھوڑے گا. تو اس کا مطلب ہے آپ کو کوشش کیا کرنی پڑے گی کہ آپ سب آبادی والوں کو مل کر جا کے اس بند کو باندھنا پڑے گا، تب آپ کا گھر بچے گا. تو آج اللہ کی حدود توڑنے والوں کو روکنا پڑے گا، نہیں تو آپ کے بچے بھی اللہ کی حدود توڑنے والے بن جائیں گے. قرآن میں اللہ کی بہت ساری حدود بیان کی گئی ہیں جن کے بارے اللہ نے کہا ہے کہ اس کے نزدیک تک بھی نہ پھٹکو. جس میں سب سے اہم اللہ کی جو حدود ہے وہ وراثت کا قانون ہے، جس کی آج اپنے سامنے آپ دھجیاں اڑتے دیکھتے ہیں. وراثت کے قانون کی دھجیاں اڑتے دیکھتے ہیں. بچیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹوں کو پوری کی پوری وراثت منتقل کر دی جاتی ہے. آپ میں سے کوئی بولتا ہے؟ یہ اللہ کی حدود ہے. یتیم کا مال کھانا یہ اللہ کی حدود ہے، حدود میں شامل ہے. آپ کے سامنے لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، آپ بولتے ہیں. زنا کرنا اللہ کی حدود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے قریب تک نہ پھٹکو. زنا کے اڈے کھلم کھلا چل رہے ہیں، ہم میں سے کوئی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے؟ آواز بلند کرتا ہے؟ تو پھر ہمارا حال کیا ہو رہا ہے کہ ہم وہ کشتی میں جو سوراخ ہو رہا ہے اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ پوری کشتی ڈوبے گی اور ہم سمیت ڈوبے گی. اور اسی طرح اللہ کی مختلف قرآن میں بہت ساری حدود بیان کی گئی ہیں جن کے بارے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میں تو نہیں کرتا، وہ کرتا ہے، وہ کرنا بھی آپ کا کرنا شامل ہے. فحاشی اور عریانی کا ایک بازار گرم ہے. آپ کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا فحاشی اور عریانی سے بھرا ہوا ہے. اب آپ کیا کریں؟ اگر اپنے گھر کا ٹی وی توڑ دیں اور اپنے بچوں سے موبائل فونز کھینچ لیں تو کیا آپ کے بچے باز آ جائیں گے؟ نہیں، کبھی بھی باز نہیں آئیں گے. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا
کہ ٹی وی اسٹیشن سے ایسا مواد نشر ہی نہ ہونے دیں جو آپ کے ٹی وی پر کوئی فحاشی یا عریانی کا سبب بنے۔ اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے، ایک جماعت کی ضرورت ہے جو کہ اس طاغوتی نظام کو للکارے، اسے کہے کہ یہ ملک اللہ کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو اس پر اللہ کی ہی حکمرانی ہونی چاہیے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ تو وہ جماعت یہ کوشش کرے کہ ٹی وی اسٹیشن سے ایسا مواد نشر ہی نہ ہو۔ سوشل میڈیا کی سینسرشپ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ سینسرشپ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے ایسا مواد دیکھ ہی نہ سکیں، تب جا کے آپ کے بچے اور آپ کے خاندان اس فحاشی اور عریانی کے سمندر سے بچ سکیں۔ انفرادی نہیں، اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اللہ کی حدود توڑنے والے خود نہیں تو کسی کو توڑتے دیکھ کر چپ رہ کر بھی آپ اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے، آپ بھی اللہ کی حدود توڑنے والے بن جائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے وہاں بند نہ باندھا تو یہ سیلاب آپ کے گھروں کو بھی لے ڈوبے گا، آپ کے بچے بھی سب اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ جب تک طاغوت کے خلاف ایک جماعتی طور پر، اجتماعی طور پر آپ کام نہیں کریں گے، تب تک یہ طاغوت جو ہے یہ ہم پر مسلط رہے گا، اور اسلام کا نظام، اسلام مذہب کے طور پہ تو رہ جائے گا، اسلام کا نظام قائم نہیں ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا نظام لائے تھے، پورا دین لائے تھے، جس میں عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست، زندگی کے 6 گوشے پورے کے پورے 100% اسلام پر تھے۔ تو پھر ہوا کیا؟ پھر 23 لاکھ مربع میل تک حکومت بھی قائم ہوئی مسلمانوں کی۔ پھر وہ حیران ہوتے تھے کیسر و کسرا والے کہ تم تو لٹیرے تھے، رات کو شب خون مارتے تھے، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری راتیں اللہ کے ذکر میں کھڑے ہو کر بتاتے ہو اور دن کو گھوڑے کی کمر پر جنگ لڑتے ہو، یہ تمہیں ہو کیا گیا؟ یہ تھا محمد رسول اللہ کا ریولوشن، انقلاب۔ اس انقلاب کی آج بھی اسی طرح ضرورت ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، آج یہ انقلاب ہمیں بھی اسی طرح لانا پڑے گا، تب جا کے ہماری نسلیں بچ سکیں گی اللہ کی حدود کو توڑنے سے۔ ورنہ اگر ہم نے خاموشی اختیار کی تو ہم بھی اسی چیز میں شامل ہو جائیں گے، اور قیامت کے روز اسی فہرست میں کھڑے ہوں گے جس فہرست میں اللہ کی حدود کو توڑنے والے کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی اسی فہرست میں کھڑے ہوں گے، ہمارا حساب بھی انہی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اگرچہ ہم نے نہیں توڑی ہوگی، لیکن توڑتے دیکھ کر خاموش رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تم بھی اسی لائن میں ٹھہر جاؤ۔ جب میرے قوانین توڑے جا رہے تھے، میرے نظام کو للکارا جا رہا تھا، تو تمہارے دل میں کوئی شرمندگی بھی نہیں آئی تھی، تمہارے ماتھے پر کوئی شکن بھی نہیں آئی تھی، تم یہ فحاشی عریانی چلتے دیکھتے، تم نے کسی کو کچھ کہا بھی نہیں، روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اپنی حد تک کوشش کریں، ہم جس حد تک ممکن ہے ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں جو جماعت یہ مشن لے کر چلی ہو کہ آپ کے ملک میں اسلام کو دین کے طور پر نافذ کرنا ہے، اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج درس حدیث اختتام کو پہنچتا ہے اور درس قرآن شروع کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، واقعہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ اور فرعون کا، اور مکالمہ تھا ان دونوں کے درمیان۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کر رہے تھے، اور جو فرعون تھا وہ تل ملا رہا تھا، غصے میں ابل رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ موسیٰ کی حقانیت، سچ بھری باتوں کو کیسے جھٹلائے، کیونکہ جو سچ ہے وہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ سچ کو زور دے کر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچ کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچ کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچ سیدھا
دلوں میں اترتا ہے۔ یہ قرآن پاک ایک ایسا سچ ہے جسے سمجھ لو تو سیدھا دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے پڑھو ایسے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اسے سمجھو ایسے جیسے سمجھنے کا حق ہے، اسے عمل ایسے کرو جیسے عمل کرنے کا حق ہے۔ پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی حدود ٹوٹتی ہوگی تو تمہارا دل خون کے آنسو روئے گا، تمہارا ہاتھ خود بخود بڑھے گا اسے روکنے کے لیے، تمہارا ہاتھ خود بخود بڑھے گا۔ پھر ہاتھ کو بڑھنے کے لیے تمہیں کچھ سوچنا نہیں پڑے گا، پھر دیوانہ وار کود پڑو گے اس آگ میں کہ زندگی تو آنی جانی ہے۔ رب کے سامنے تو شرمندگی نہ ہو، رب کے سامنے تو یہ کہنے والے بن جائیں کہ یا اللہ تیری حدود میرے سامنے ٹوٹ رہی تھی، میں نے اس کے لیے اپنا کام کر دیا۔ اب فرعون اپنے جو سردار ہیں ان سے کہہ رہا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے کہہ رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دے، تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے زور پر۔ اب حضرت موسیٰ تو معجزات دکھا چکے ہیں، معجزہ بھی نبی پر، رسول پر معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا عطا کردہ معجزہ تھا، وہ کوئی جادو یا ٹونا نہیں تھا۔ تو چونکہ وہ معجزات فرعون کے سامنے آ چکے تھے، وہ پریشان تھا کہ اس کا کیا جواب دوں، میں اپنے سرداروں کو کیسے سمجھاؤں آخر۔ تو اس کے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ اس نے کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے اپنے جادو کے زور پر، فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ مشورہ انسان کب مانگتا ہے؟ جب بے بسی محسوس کرتا ہے، جب کسی معاملے پر وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے چلو اب مشورہ لے لوں، نہیں تو جب وہ اپنی پورے اختیارات اور طاقت کے زور میں ہوتا ہے تو وہ اسے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں فرعون بے بس نظر آ رہا ہے، حضرت موسیٰ کے سچے معجزات کے سامنے اس کی بے بسی عیاں ہے، تو اپنے سرداروں سے کہہ رہا ہے فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ، اب سردار کہتے ہیں وقت دو۔ حضرت موسیٰ قالوا ارجہ ہو و اخا ہو، قالوا ارجہ و اخا ہو کہ وقت دو حضرت موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو، مطلب مہلت دو، مہلت دو، مطلب سردار کچھ عقل مند ہیں، فوراً فیصلہ نہیں کرانا چاہ رہے کہ مہلت دو حضرت موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو، وابعث اور بھیج دے فی المدائن شہروں میں، حاشرین نقارے ہرکارے، یاتوکا تاکہ وہ لے آئیں، بکل سحار علیم تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے وہ تیرے ہرکارے اور نکارے وہ لے آئیں، تاکہ ہم اگر تو کہتا ہے کہ یہ جادو ہے تو پھر جادو کا مقابلہ جادو سے کریں۔ اب سرداروں کا مشورہ یہ ہے کہ تو انہیں وقت دے دے، مہلت دے دے، ابھی فیصلہ نہ کر، اور اپنے نکاروں اور ہرکاروں کو پورے شہروں میں پھیلا دے تاکہ وہ جمع کریں ماہر جادوگروں کو، کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ موسیٰ جادو دکھا رہا ہے تو جادو کا مقابلہ اب جادو سے کرنا پڑے گا۔ خود کو اس نے بے بس محسوس کیا۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پس جمع کیے گئے جادوگر لمیقات ایک مقررہ وقت پر، یوم معلوم اور ایک مقررہ دن پر، مطلب دن بھی مقرر اور وقت بھی مقرر، تو سارے جادوگر جمع کر لیے گئے ایک مقررہ وقت پر اور ایک مقررہ دن پر۔ وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے، ہل انتم مجتمعون، کہ کیا تم ہوتے ہو جمع ہونے والے، مطلب لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم جمع ہو جاؤ، آج دیکھتے ہیں کہ جادو کا مقابلہ جادو سے کیسا ہوتا ہے۔ اس ظالم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تو جادو ہی نہیں، یہ تو خدائی معجزہ ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، خدا کے رسول اور پیغمبر کا مقابلہ ہوتا ہی نہیں، خدا کا رسول اور پیغمبر ہی غلبہ پانے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، جس کے ساتھ رب ہو اسے کون ہرا سکتا ہے، یہ بات اسے معلوم نہیں تھی۔ لعلنا، اب وہ کہتا ہے لوگوں کو کہ تم جمع ہو جاؤ،
लअल्लना, ताकि हम नत्तबिउ, पैरवी करें, लअल्लना नत्तबिउ सहरता इन कानू हुमुल गालिबीन, ताकि हम पैरवी करें उन जादूगरों की अगर वो गलबा पाने वाले हो जाएं। मतलब जो हमने पूरे शहरों से माहिर जादूगर बुलवाए हैं, इकट्ठा किए हैं मूसा के मुकाबले में अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर वो जादूगर कामयाब हो गए और वो गलबा पा गए तो हम उनकी इत्तबा करेंगे, हम मूसा की इत्तबा नहीं करेंगे। अब ये है कुफ्र, ये है कुफ्र कि जो सच्चा रसूल है अल्लाह की तरफ से, जो अपना मोजज़ा दिखा रहा है, उसे मानने को तैयार नहीं, मगर अपने लाए हुए जादूगर जो कि झूठे हैं उनकी पैरवी करने को तैयार है। लअल्लना नत्तबिउ सहरता, ताकि हम पैरवी कर लें उन जादूगरों की, इन कानू हुमुल गालिबीन, अगर वो हो जाएं गलबा पाने वालों में से। ये है कुफ्र, ये है जुल्म कि जो अल्लाह का सच्चा रसूल वो अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है, उसे मानने को तैयार नहीं। उसे मानने को क्यों तैयार नहीं? क्योंकि इसकी बादशाहत को खतरा है। ये अपने आप को कह रहा है कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं रब बड़ा। इसकी बादशाही को खतरा है, इसकी रबूबियत को खतरा है। ये तो बशर है, इसका रब से क्या मुकाबला। इसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे रब से क्या मुकाबला, मैं उसका एक अदना तरीन बंदा हूं और वो आला तरीन जात है। फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ालू लिफ़िरऔन इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। बस जब आ गए जादूगर तो उन्होंने कहा फिरौन से। अब देखें, इंसान का अंदरूनी लालच वो ऊद कर आता है। किसी भी बात पर इंसान का जो लालच है वो सबसे पहले बाहर आता है। अब जादूगर इकट्ठे हो गए, फलम्मा जा सहरतो, बस जब आ गए जादूगर, क़ालू, उन्होंने कहा, लिफ़िरऔना, फिरौन से, आ इन्ना लना लअजरन, बेशक हमारा अजर होगा, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गलबा पाने वाले हो गए। ये जादूगर अजर के तालिब थे, मतलब इनामात चाहते थे, इनामो इकराम चाहते थे। जबकि अल्लाह का रसूल क्या चाहता था कि अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह को मान लिया जाए, अल्लाह की बड़ाई को मान लिया जाए और अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो जाए, और इंसान जो है वो अपने आप को अल्लाह का खलीफा समझकर इस रूए ज़मीन पर हुकूमत करे। अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो एक आदिल बादशाह होगा वो नबियों के बाद मेरे उतना करीब बैठा होगा। क़यामत के रोज अगर एक बादशाह अदल करता होगा, दुनिया में बादशाही भी होगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या था? दुनिया की बादशाही थी, हवाओं पर हुकूमत थी। हवा को हुक्म देते थे, जहां चाहते थे वो दिनों का फासला मिनटों में तय करा देती थी। ये बादशाही अल्लाह ने दी, और अल्लाह के यहाँ भी मुकर्रबीन होंगे, क्योंकि अल्लाह को, अल्लाह के मानने वाले थे, अल्लाह का निज़ाम कायम करने वाले थे। यही फिरौन बादशाह भी रह जाता, अगर अल्लाह का निज़ाम कायम करता तो इस दुनिया में भी उसकी इज्जत होती और आखिरत में भी सबसे आगे होता। लेकिन इस मरदूद को ये पता नहीं था, इसके अंदर का तकब्बुर खत्म नहीं हो रहा था। तो जादूगरों ने क्या कहा फिरौन से कि हमारी उजरत क्या होगी, हमारा इनाम इकराम क्या होगा अगर हम गलबा पाने वाले हो गए। क़ाला नाम, कहा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। व इन्नकुम इज़ल लमिनल मुक़र्रबीन, और तुम होगे मेरे मुक़र्रबीन में से, मेरे करीबी लोगों में से। मतलब इनाम इकराम की वो बारिशें तुम पर करूंगा जिसका तुमने तसव्वुर नहीं किया होगा। फिरौन ने उन जादूगरों को कहा कि मैं इनाम इकराम की वो बारिशें तुम पर करूंगा जिसका तुमने तसव्वुर नहीं किया होगा। मतलब तुम्हें अपने मुकर्रबीन बना लूंगा, जो मेरे इर्द गिर्द सरदार बैठे हैं तुम्हें उनमें शामिल कर लूंगा। ये अब जादूगरों को लालच दे रहा है, ये लालच दे रहा है। क़ाला लहुम मूसा, तो कहा मूसा ने उनसे, अलकू, फेंको, मा अंतुम मुल्कून, जो तुम फेंकने वाले हो। अब हजरत मूसा ने, जो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, उन्होंने जादूगरों को चैलेंज दिया कि फेंको।
دکھاؤ کچھ، تم جس لیے آئے ہو وہ دکھاؤ، پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ نبی کو معجزہ اس وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس وقت میں جس نے جو ترقی کی ہوتی ہے نبی کو اس سے بڑھ کر معجزہ دیا جاتا ہے۔ مطلب وہاں فرعون کے دور میں جادوگر اس بات پر قادر تھے کہ لوگوں کی نظر بندی کر کر اپنی لاٹھیاں یا رسیوں کو سانپ بنا دیا کرتے تھے۔ لوگوں کو نظر ایسے آتا تھا جیسے سانپ رینگ رہا ہو، حالانکہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی ہوتی تھی۔ جادوگر کی کیا اوقات تھی کہ وہ رسی اور لاٹھی میں جان ڈال دے، لیکن نظر بندی کا ان کا یہ کمال تھا کہ لوگوں کو نظر سانپ ہی آتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہ پھینکو تم جو تم پھینکنے والے ہو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، بس انہوں نے پھینکی حبالهم اپنی رسیاں، وعصیهم اور اپنی لاٹھیاں، اور وقالوا اور کہا بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم ہی ہوں گے غلبہ پانے والوں میں۔ ہائے افسوس، انہیں کہاں معلوم تھا کہ مقابلے پر کون ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو پھر پھینکا موسیٰ نے اپنی لاٹھی۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو پھر پھینکی موسیٰ نے اپنی لاٹھی، اپنا عصا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بڑے سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن کو جب سمجھو گے تو قرآن دل میں اترے گا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھو، سمجھو ایسے جیسے قرآن، جیسے اپنی کوئی کتاب پڑھتے اور وہ سمجھ آتی ہے، قرآن کو بھی اسی طرح سمجھو، پھر قرآن دل میں اترے گا۔ اور جب قرآن دل میں اترے گا تو دل سے تمام معصیت نکل جائے گی، دل سے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو پھینکا موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ، تو پس وہ تلقف، نگلنے لگا۔ اب رب کریم کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، چونکہ انہوں نے جب اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھی تو وہ نظر آ رہی تھیں جیسے سانپ رینگ رہے ہوں، اگرچہ وہ تھیں لاٹھیاں اور رسیاں ہی۔ جادوگر اس پر قادر نہیں تھے کہ وہ اس پہ جان ڈال کر سانپ بنا دیں، صرف لوگوں کی نظر بندی کر رکھی تھی اپنے جادو کے زور پر، لیکن حضرت موسیٰ کا عصا تو واقعی ہی اژدہا بن گیا اور وہ نگلنے لگا ان لاٹھیوں اور رسیوں کو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ نگلنے لگا اس چیز کو جو انہوں نے افترا کی تھی۔ یأفکون، افک کہتے ہیں جھوٹ کو، یافکون جو جھوٹ گھڑا تھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سانپ نہیں تھا، وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھی، وہ جھوٹ گھڑا تھا۔ اس جھوٹ کو حضرت موسیٰ کا اژدہا جو سچا تھا وہ نگلنے لگا۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے قرآن سمجھنے، سمجھانے اور آپ کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔